اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند دو ٹکڑے۔ اسلامی دعوت مشرکین کے ساتھ اسی کشمکش کے مرحلے سے گزر رہی تھی کہ اس کائنات کا نہایت عظیم الشان اور عجیب و غریب معجزہ رونما ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے مجادلات کے جو بعض نمونے گزر چکے ہیں، ان میں یہ بات بھی موجود ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے قیادات نشانیوں کا مطالبہ بھی کیا تھا، اور قرآن کے بیان کے مطابق انہوں نے پورا زور دے کر قسم کھائی تھی کہ اگر آپ نے ان کی طلب کردہ نشانیاں پیش کر دیں تو وہ ضرور ایمان لائیں گے، مگر اس کے باوجود ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا اور ان کی طلب کردہ کوئی نشانی پیش نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر سے کوئی خاص نشانی طلب کرے اور دکھلائے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اس قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اسے عذاب عام سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، چونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی اور اسے معلوم تھا کہ اگر قریش کو ان کی طلب کردہ کوئی نشانی دکھلا بھی دی جائے تو وہ فی الحال ایمان نہیں لائیں گے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، یعنی اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں اور مردے ان سے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر اکٹھا کر دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، سوائے اس صورت کے کہ اللہ چاہ جائے، مگر ان میں سے اکثر نادانی میں ہیں۔ اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی نشانی نہ بھی دکھلائی جائے لیکن مزید مہلت دے دی جائے تو آگے چل کر یہی لوگ کوئی نشانی دے کے بغیر ایمان لائیں گے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کردہ کوئی نشانی نہیں دکھلائی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کی طلب کردہ نشانی ان کو دکھلا دی جائے، لیکن پھر ایمان نہ لانے پر انہیں ساری دنیا سے سخت عذاب دیا جائے گا، اور چاہیں تو نشانی نہ دکھلائی جائے اور توبہ اور رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیے جائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آخری صورت اختیار فرمائی کہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ تو یہ تھی مشرکین کو ان کی طلب کردہ نشانی نہ دکھلانے کی اصل وجہ، لیکن چونکہ مشرکین کو اس نقطے سے کوئی سروکار نہ تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ نشانی طلب کرنا آپ کو خاموش اور بے بس کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے عام لوگوں کو مطمئن بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ پیغمبر نہیں بلکہ سخن ساز ہیں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو اگر یہ نامزد نشانی نہیں دکھلاتے تو کسی تعین کے بغیر کوئی بھی نشانی طلب کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی بھی نشانی ایسی ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی دکھلا دے۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ انہیں بتلا دو آج رات نشانی دکھلائی جائے گی، اور رات ہوئی تو اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھلائیں، آپ نے انہیں دکھلا دیا کہ چاند دو ٹکڑے ہے، یہاں تک کہ انہوں نے دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں ہرا پہاڑ کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا، اس وقت ہم لوگ رسول اللہ کے سامنے مینا میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو، اور چاند کا ایک ٹکڑا پھٹ کر پہاڑ یعنی جبل ابو قبیس کی طرف جا رہا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ بہت صاف تھا، قریش نے اسے بڑی وضاحت سے کافی دیر تک دیکھا اور آنکھ مل مل کر اور صاف کر کر کے دیکھا اور ششت رہ گئے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ اس پر بحث و مباحثہ بھی کیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ اگر محمد نے تم پر جادو کیا ہے تو وہ سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے، باہر والوں کو آنے دو، دیکھو کیا خبر لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا، باہر سے جو کوئی بھی آیا اس نے اس واقعے کی تصدیق کی، لیکن پھر بھی ظالم ایمان نہیں لائے اور اپنی ڈگر پر چلتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس بیان سے کہ اس وقت ہم مینا میں تھے، یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہ حج کا زمانہ تھا، یعنی قمری سال اپنے خاتمے پر تھا۔ شق القمر کی یہ نشانی شاید اس بات کی بھی تمہید رہی ہو کہ آئندہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آئے تو ذہن اس کے امکان کو قبول کر سکے، واللہ عالم۔ اسراء اور معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی، اور افق کی دور دراز پہنائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ سورہ اسراء کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ ائمہ حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ نے آپ کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا، آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا۔
دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ اس کے بیر ہجر کے ٹھیلوں جیسے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے، روشنی اور مختلف رنگ چھا گئے اور وہ سدرہ اس طرح بدل گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کے حسن کی تعریف نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کے لیے بیت معمور کو بلند کیا گیا۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے تھے جن کے دوبارہ پلٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اس میں موتی کے گنبد تھے اور اس کی مٹی مشک تھی۔ اس کے بعد آپ کو مزید اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ آپ ایک ایسی برابر جگہ نمودار ہوئے جہاں قلبوں کی چرچراہٹ سنی جا رہی تھی۔ پھر اللہ جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ کی وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جبار تبارک و تعالیٰ کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بعض طرف میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے، اس نے 10 نمازیں کم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم کم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے، اور ابن عباس سے دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جو 2 قول منقول ہیں ان میں سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے، پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا، تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو معراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی، کیونکہ سورہ نجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قربت و تدلی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن مسعود نے فرمایا ہے، اور سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث معراج میں جس قربت و تدلی کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ سے قربت و تدلی تھی، اور سورہ نجم میں اس کو سرے سے چھیڑا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پر اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس، واللہ عالم۔ بعض طرف میں آیا ہے کہ اس دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر، سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اور آپ کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی، آپ نے دودھ اختیار فرمایا، اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ کو فطرت کی راہ بتائی گئی یا آپ نے فطرت پالی، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل و فرات تھیں، یعنی ان کا عنصر تھا، اور باطنی 2 نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ نیل و فرات دیکھنے کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کی شراب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، واللہ عالم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک داروغہ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ آپ نے جنت و جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظالماً کھا جاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاخانے کے راستے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو بپہلو سڑا ہوا چچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا گیا جو بھڑک کر بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا اور اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ نے آپ کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی وہ یہ ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں، اور انبیاء اکرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ارشاد ہے، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھلایا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ پھر ان نشانیوں کے دکھلانے کا جو مقصد تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے واضح فرما دیا۔ چنانچہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم کو اس کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی تو انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ شنیدہ کے بود مانندیدہ، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے تھے جنہیں کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں اور ایذا رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔